قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدہ کا انسان تھا۔ مکمل ایمان نہ رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کے عظمت و شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے کتنا خوش نصیب ہے قارون۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کما لیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے ہیں؟ کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خراج بھی دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تند روی کو برداشت کیا اور نرمی سے کہا، اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو نہیں لے رہا ہوں بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ دیں، تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس نے یہ گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گئے۔
تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ پارہ نمبر 20 القصص آیت نمبر 81۔ یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع و انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی و بدگوئی نہ کرے کہ ان مقبولانے بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالیٰ علم۔